السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں میں بہت زیادہ مشغول ہوں اور ہر وقت مسجد کے تعمیری کام میں لگا رہتا ہوں۔ لوگوں سے ملنا جلنا، مسائل و مشکلات کا حل کرنا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو وغیرہ کا بھی وقت نہیں ملتا ہے، آپ کے روبرو حاضر نہیں ہو پاتا ہوں۔ یہاں تک کہ شادی وغیرہ اور بہت ساری تقریبات میں شامل ہونے کا، شرکت کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ مجھے نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے میرے معمولات پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو بہرحال پہلا سوال ہے مریم خان ہماچل پردیش سے۔ بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرض عین تو وہ فرض ہے کہ جو ہر شخص پر فرض ہو، ہر ایک پر فرض ہو اور ہر ایک کو اس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہو، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ چیزیں فرض عین ہیں، ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص کو یہ چیز کرنی پڑے گی، تو اس کو فرض عین کہتے ہیں جو ہر شخص پر فرض ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے معلوم کی ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ چیز ہے کہ جو ادائیگی سے پہلے تو ہر شخص پر فرض ہو، ادا کرنے سے پہلے تو ہر شخص پر فرض ہو، لیکن اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو تمام لوگوں کے اوپر سے اس کی ادائیگی اتر جائے گی، یعنی وہ تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو فرض کفایہ وہ ہے جو فرض تو ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن ادا کرنا ہر ایک کو ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے تمام لوگوں کے اوپر سے اس کا ذمہ اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے، بستی میں سے کوئی بھی شخص اس کو ادا نہ کرے، تو پھر تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسے جنازے کی نماز جو کہ فرض کفایہ ہے، اگر محلے کے، اگر بستی کے کسی بھی شخص نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور مردے کو یوں ہی دفنا دیا، جنازے کی نماز پڑھے بغیر دفنا دیا، تو پورا کا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز ادا کر لی، کچھ لوگوں نے یہ فرض ادا کر لیا، تو پھر یہ سب کے اوپر سے اتر جائے گا، تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد صادق گجرات سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مجھ کو کوئی کتاب بتا دیں جس سے میں فضائل گشت اور دین کی باتیں آسانی سے کر سکوں، اور مفتی صاحب مجھ کو ایک دو نصیحتیں کر دیں۔ فضائل گشت سیکھنے کے لیے آپ فضائل گشت نامی ایک کتاب آتی ہے، اس کو بازار سے خرید لیں اور اس کے اندر سے آپ گشت کرنے کے تمام آداب اور تمام چیزیں اس کے اندر سے سیکھ لیں۔ اور دوسری چیز آپ نے معلوم کی ہے کہ دین کی باتیں سیکھنے کا طریقہ، تو دین کی باتیں سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، آپ جماعتوں میں جائیں، آپ وہاں جا کر بولنا اور تقریر کرنا اور دین کی باتیں کرنا آسانی سے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات کی ہے کہ مجھ کو ایک دو نصیحتیں کر دیں، تو انشاءاللہ نصیحت بھی کسی موقع پر کی جائے گی، اب یہ نصیحت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگلا سوال مولانا مسرور احمد صاحب قاسمی دیوبندی کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ہے یاسین خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال محمد طاہر حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کلونجی پیس کر ملانی ہے، ثابت ملانی ہے، ضرور بتائیں۔ یہ جو نسخہ آپ کو ویڈیو میں بتلایا گیا ہے، تو جس نسخے کے بارے میں آپ نے معلوم کیا ہے کلونجی اس میں پیس کر ہی ملانی ہے۔ اگلا سوال ہے عائشہ سلمانی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد کی کسی قریبی رشتہ داری میں کسی عورت یا کسی لڑکی کا بہت جلد انتقال ہونے والا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلا سوال ہے حافظ محمد عمران صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت مولانا مفتی صاحب سلام مسنون، خیریت دارم، خیریت خواہم، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے حضرت، آپ سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے الحمدللہ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو آپ کی اس خدمت کو بیان میں لا سکوں، بس اتنا کہوں گا کہ آپ ہمیشہ روشن ستارے کی مانند چمکتے رہیں، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ حضرت والا کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مسئلہ دریافت ہے کہ سسرال میں عدت کے زمانے میں اگر سسرال والے طعنے مار رہے ہوں تو کیا باقی کی عدت گزارنے کے لیے اپنے میکے میں آ سکتی ہے یا نہیں، یا ہر حال میں عدت کا زمانہ سسرال ہی میں گزارے؟ یہ سوال ہے کہ اگر
عورت گھر میں عورت سسرال میں عدت گزار رہی ہے اور وہاں پر ساس نند وغیرہ یا شوہر وغیرہ یہ طعنے دے رہے ہیں، تو ایسی حالت میں جو باقی کے دن بچے ہیں عدت کے، ان کو اپنے گھر جا کر گزار سکتی ہیں یا سسرال ہی میں طعنے سہتے ہوئے عدت گزارنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے طعنے تشنی کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ جو لوگ طعنے تشنی کر رہے ہیں ان کے طعنے تشنی برداشت کرنے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو صرف طعنے تشنی کی وجہ سے اگر پریشانی ہو رہی ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے عدت میں اپنی سسرال سے اپنے میکے منتقل ہونا، میکے جا کر عدت گزارنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہی ہے کہ آدمی کہ عورت اپنی سسرال ہی میں عدت گزارے، بلا وجہ ہلکی پھلکی باتوں پر اپنے میکے نہ جائے، اپنے میکے میں عدت گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح جو لوگ طعن و تشنی کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ طعن و تشنی نہ کریں۔ دوسرا سوال انہوں نے ہی کیا ہے، حافظ محمد عمران صاحب نے، ان کے بھانجے نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بھانجا کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھانجے کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو سوال ہے، سوال کے نیچے لکھا ہے حافظ محمد عمران، امام مسجد عیدگاہ مقام آلدی، خصوصی دعائے صحت کی مؤدبانہ درخواست۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی مہتاب صاحب ان دنوں کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، تو آپ حاجی مہتاب صاحب کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی بیماروں کو چھوٹی بڑی ہر بیماری سے شفا نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے جتیندر کمار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز پڑھتے سمے آگے سے گدھا یا کتا یا عورت گزر جائے تو نماز بھنگ ہو جاتی ہے؟ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے، کرپیا بتائیں۔ نمازی کے آگے سے گدھا یا کتا یا عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی مرد نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرے تو ایسی صورت میں وہ گزرنے والے گناہگار ہوں گے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو نمازی کے آگے سے گدھا، کتا یا عورت یا مرد کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ہارون کی طرف سے، ان کی ساس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ساس عورتوں کو دین سکھانے کا ذریعہ بنیں گی اور اس کی وجہ سے ان کو عزت اور سربلندی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال یہ محمد ہارون انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں۔ تیسرا سوال بھی انہوں نے ہی کیا ہے، ان کے شوہر نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر اور آپ کے والدین کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے شازیہ پروین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال ہے فاطمہ نوری صابری کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرے چہرے پر سفید کالے دھبے ہیں، کوئی علاج بتائیے، اور سانس میں بھی دقت ہو جاتی ہے، جواب ضرور دیں۔ چہرے کے کالے اور سفید جو دھبے ہیں ان کو ختم کرنے کا اور ان کا کیا علاج ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سانس میں جو دقت ہو رہی ہے، سانس لینے میں جو پریشانی، اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ آپ بازار سے آنولے کا مربع خرید لیں، اور مربع خریدنے کے بعد صبح کو خالی پیٹ 2 مربع اس میں سے نکال کر پانی سے دھو کر ان کو کھایا کریں۔ روزانہ یہ کام کریں، بہت جلد آپ کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کھیلوں سے انسان کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے، جیسے تیراکی ہے، تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کھیل ہیں کہ جن سے انسانی جسم کو فائدہ ہوتا ہے، تو ان کھیلوں کی شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے اور باقاعدہ کھیلنے والوں کی تعریف کی ہے کہ ایسے کھیل کھیلنے چاہیے۔ اور جن کھیلوں سے وقت برباد ہوتا ہے تو ان کی حوصلہ شکنی کی ہے، ایسے کھیلوں کو کھیلنے والوں کے حوصلے توڑے ہیں، اور ایسے کھیلوں کو کھیلنے سے منع کیا کہ اس طرح کے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے۔ اسی طرح جن کھیلوں سے گناہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، جن کھیلوں کے کھیلنے سے انسان کو گناہ ہوتا ہے، تو یا وہ کھیل کافروں کے، فاجروں کے اور فساق لوگوں کے ہوں، تو ایسے کھیلوں کو کھیلنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ تو ایسے کھیل کھیلنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کھیل کھیلنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، ان کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ لوڈو کھیلنے کا،
تو لوڈو کھیلنے میں اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہو، فرائض اور واجبات کا ترک لازم آتا ہو اور گناہ کا ارتکاب مثلا شرط لگا کر کھیلنا یا جوا لگانا ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اس طرح سے کھیلنا، لوڈو اس طرح سے کھیلنا ناجائز ہے۔ اور اگر تفریح تباہ کے لیے آدمی مزے کے لیے اس کھیل کو کھیل رہا ہے تو بھی وقت برباد تو ہوتا ہی ہے، اور وقت برباد کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نیز اس طرح کے کھیلوں میں عام طور سے انسان اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ نماز اور دوسرے کاموں میں بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے بے مقصد اور لا یعنی کھیلوں سے بہر صورت انسان کو بچنا چاہیے، ایسے کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے قیمتی وقت کو اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر معلوم کی ہے، تو اس خواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر جادو یا شیطانی اثرات ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے قاری محمد ہارون صاحب ابو دھابی سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے میرے پاس ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں انہوں نے اس ویڈیو شیئر کرنے والے کو دعا دی جبکہ شیئر نہ کرنے والے کو بد دعا دی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح کی ویڈیو شیئر کرنا، آگے بڑھانا اور شیئر نہ کرنے والے کو بد دعا دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اب سے تقریباً 10-15 سال پہلے جب موبائل کا دور بہت کم تھا، موبائل بہت کم چلتے تھے، تو اس زمانے میں لوگ اس طرح کے پرچے چھاپتے تھے، چھپواتے تھے اور ان کو بٹواتے تھے اور یہ کہتے تھے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جو اس کو جھوٹا سمجھے یا جو اس کو نہ بٹوائے تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو اس کو بٹوا دے گا تو اس کو بہت بڑی خوشی 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے بھر میں حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے۔ اب ویڈیو کا زمانہ ہے تو اب اس طرح کی ویڈیو لوگ بناتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی بد دعا اور دعا نہیں دینی چاہیے، اور اس طرح کی دعاؤں اور بد دعاؤں سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگلا سوال ہے رحیم شفا خانہ بنگلور سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ تبلیغی جماعت والے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا کے والد امیر صاحب ہیں، اب دونوں باپ بیٹوں میں بحث ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر بیٹھنا بلا شبہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور فکر اور محنت جیسی ہوگی ثواب اسی قدر حاصل ہوگا، لیکن اس کو 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل سمجھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کی روشنی میں اس بات کو کہا جاتا ہے، تو بعض متعدد علماء ناقدین نے اس حدیث کو نہایت ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے، اس لیے عام مجلس میں اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال محمد فیضان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ بیاج کی رقم سے بیوہ عورت کا علاج کرانا کیسا ہے؟ بیاج کی رقم سے بیوہ عورت کا علاج کرانا جائز ہے، بالکل کرا سکتے ہیں۔ اگلا سوال سرتاج حسین بہار سے، کہہ رہے ہیں حضرت خطبے کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ خطبے کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور خطبہ شروع ہو جائے تو جلد سے جلد نماز کو مکمل کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی آدمی کو نماز شروع کرنے سے پہلے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ نماز کھڑی ہونے میں یا خطبہ شروع ہونے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے، اس کے حساب سے نماز شروع کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے قاری مشاہد الاسلام صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے کہ عورتوں کا بھویں بنوانا یا رخسار اور ہاتھ پاؤں کے اضافی بالوں کو صاف کرنا کیسا ہے؟
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنا حسن بڑھانے کے لیے دھاگا یا کسی اور چیز سے اپنی بھویں بنوانا یا بھویں جو ہوتی ہیں ان کے چاروں طرف کے جو بال ہیں ان کو اکھاڑ کر باریک دھاری بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح دونوں ابروؤں کے درمیان ان کے جو بال ہیں ان کو زینت اور خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے کتروانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، چاہے شوہر کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر بھویں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوں کہ دیکھنے میں بہت زیادہ بھدی اور بری معلوم ہوتی ہوں تو ان کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے عام حالات کے مطابق جو وہ ٹھیک ہو جائیں اتنی ان کو صاف کرانا عیب کو دور کرنے کے لیے، صرف عیب دور کرنے کے لیے یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اپنے چہرے کے خلاف عادت آنے والے بال، مثلا داڑھی، مونچھ، پیشانی وغیرہ کے بال، کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال یا جسم کے دوسرے حصوں کے بال جو ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو صاف کرنا جائز ہے، لیکن ہاں ان بالوں کو نوچ کر نکالنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں بلا وجہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کسی پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے یا کسی ایسے طریقے سے صاف کریں کہ جس سے تکلیف نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال شیخ عارف کویت سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ پر مالی پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال سرتاج حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے نماز میں نیت کرنا بھول گئے کہ یا 2 رکعت بعد یاد آیا تو کیا کریں حضرت؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو وہ جو آپ نے نماز شروع کی تھی وہی نیت نماز کے لیے کافی ہے، زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی حالت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے مولانا عبدالقادر کاشفی کی طرف سے، ان کے مقتدی کی اہلیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے محمد صادق گجرات سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، تو جیسے جماعت میں جاتے ہیں یا گشت کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 7 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، یہ بات حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب رہا مسئلہ جماعت میں یا گشت کے دوران ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 7 لاکھ والی جو فضیلت ہے یہ صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ فی سبیل اللہ کے لیے عام ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے، چاہے جہاد کے لیے یا طلب علم کے لیے یا تزکیہ نفس کے لیے یا حج اور عمرے کے لیے یا کسی اور نسبت سے اللہ کے راستے میں نکلے، تو وہ اس فضیلت کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ تو یہ صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت اچھا خواب ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد طاہر صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب جی، آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت کتاب پڑھنا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے وقت کتاب پڑھنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ کھانے کے وقت کھانے پر ہی دھیان رکھنا چاہیے، کھانے کے وقت کتاب وغیرہ یا کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ اگلا اور آخری سوال مولانا نواب علی قاسمی صاحب کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں کو روزانہ کس طرح اور کس وقت پڑھیں؟ اللہ کے 99 جو نام ہیں ان کو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک وقت متعین کر لیں، اسے ایک وقت میں ان کو روزانہ پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں الملک، القدوس، السلام، اس طرح سے نہیں پڑھنے ہیں بلکہ ان کو ملا کر پڑھنے ہیں، تو آپ اس طرح سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 65ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ اسی طرح جڑے رہیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے، اپنے یار دوست احباب ملنے جلنے والے اور بھائی بہنوں کو بھی دکھلائیے اور ان کو دین کی جانکاری دیجیے، اس سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔